السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آزمائش کو ہمیشہ سزا کیوں سمجھتے ہیں؟ جب ہم پر کوئی برا وقت آتا ہے، کوئی محبوب چیز ہم سے چھن جاتی ہے، یا کسی بھی طرح کی مشکلات ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، کوئی حادثات پیش آتے ہیں، تو ہم ان آزمائش کو، ان تکالیف کو سزا کیوں سمجھتے ہیں؟ کبھی اس پر غور کیا؟ اس کو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم ہر مشکل کو، چھوٹی سے چھوٹی پریشانی پر صرف گلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہائے ہائے یہ مصیبت صرف میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہی، یہ حادثات صرف میرے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا تمام آزمائشیں میرے لیے ہی ہونی ہیں؟ لوگ تو خوش ہوئے پھرتے ہیں اور کیا میں ہی پریشان رہوں؟ بلا بلا بلا، اس طرح کے کتنے جملے ہم روزمرہ بولتے رہتے ہیں۔ ذرا سی پریشانی آئی رہی کہ ہم واویلا کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی آزمائش کے ذریعے جنت کے قریب آپ کو لانا چاہتا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو آزمائش کے ذریعے اپنے محبوب بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہو۔ یہ سوچیں کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو آزمائش کے ذریعہ کسی اور بہت بڑی آفت سے بچانا چاہتا ہو۔ جب آپ خود سوچیں کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جو آپ کو بہت تکلیف دے رہی ہے، آپ کی بہت محبوب چیز آپ سے چھن رہی ہے، آپ کا بہت مخلص رشتہ آپ سے ٹوٹ گیا ہے، آپ کی بہت پسندیدہ جاب آپ سے چھوٹ گئی ہے، یا آپ کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یا آپ پریشان ہیں کہ ہمارے پاس کوئی غلہ نہیں ہے، ہم کھائیں گے کیا، یا پریشان ہے کہ ہماری اولادیں نہیں ہو رہی ہیں۔ اس طرح کی کسی بھی طرح کی نگیٹیوٹی سوچ آتی ہے تو آپ یہ سوچیں نا کہ یہ آزمائشیں صرف آپ کو کیوں مل رہی ہیں، اور ان آزمائشوں کو سزا ہی نہ سمجھیں، بلکہ یہ سوچا کریں کہ اللہ کبھی کبھی ہمارے حق میں وہ کرتا ہے جو ہمارے لیے بہت بہتر ہوتا ہے۔ کبھی وہ ہم سے ہماری پسندیدہ چیز چھین لیتا ہے جو ہمیں بہت پسند ہوتی ہے، ہماری محبوب چیز ہوتی ہے، لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں کہ ہو سکتا ہے وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ آپ کو آنے والی اس بڑی آفت سے بچا رہا ہو جس میں وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، یہ چند گھڑیاں، یہ چند سال آپ کے لیے آزمائش کی، آپ کے لیے مشکلات کا دور ضرور ہو سکتے ہیں کہ ایک شخص کی ایک پسندیدہ شخص کی جدائی آپ برداشت نہیں کر سکتے، یا آپ کی اور بھی کوئی خاص چیز آپ سے چھن رہی ہو تو آپ اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اپنے رب کی ذات پر بھی تو یقین رکھیں کہ شاید وہ رب ہمارے حق میں بہتر کر رہا ہو کہ یہ آگے چل کر یہ پسندیدہ چیز ہمارے لیے وبال کا ذریعہ بن سکتی ہے، یا ہمیں اس وقت جو تکلیف ہو رہی ہے اس سے حد درجہ زیادہ تکلیف پہنچانے والی ہو، یا یہ کسی بڑی آفت ہو جو ہمارے لیے بہت مشکل ثابت ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو آزمائش کے ذریعے کچھ ایسا سکھا رہا ہو جو آپ کو ایک مضبوط اور کامیاب انسان بنانے کے لیے ضروری ہو، لیکن ہم انسان ذرا سی تکلیف پر، پریشانی پر، رنج پر، غم پر، حادثات کی ہو جانے پر ہم اپنی سوچ کو منفی کر لیتے ہیں، ہر وقت نگیٹیوٹی آتی ہے، ہر پریشانی، ہر آزمائش کو اپنے لیے سزا تجویز کر لیتے ہیں اور اللہ کی ناشکری کرنے لگتے ہیں، اس نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو بھول کر صرف کمیاں اور برائیاں کرنے لگتے ہیں۔ مگر ہم اپنی سوچ کو بس منفی خیالات تک محدود کر رکھتے ہیں۔ کیوں آخر ایسا؟ ہمیں تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ آپ کو ہر آزمائش کے ذریعہ کچھ نہ کچھ ایسا سکھا رہا ہوتا ہے جو آپ کو آگے زندگی میں بہت بڑا سبق دیتے ہیں، آپ کو ایک مضبوط انسان، کامیاب انسان بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ ہر آزمائش، ہر پریشانی سے نکال کر اللہ آپ کو ایک نیا سبق دے رہا ہوتا ہے، ایک نئی چیز دے رہا ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ ممکن ہے کہ تم ایک شے کو ناگوار خیال کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر۔ اللہ قرآن کی اس آیت میں اس بات کو صاف کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جس کو ہم ناگوار خیال کریں کہ یہ ہمارے لیے کیوں اللہ نے کر دی، یہ تو برا ہو گیا میرے ساتھ، یہ تو مجھے صرف سزائیں ہی مل رہی ہیں، یہ تو پریشانیاں صرف میرے حق میں آ گئی ہیں، لیکن آگے کی بات جو اللہ نے پوری کی، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے،
ہو سکتا ہے یہ پریشانی ہمارے لیے آگے بہت بہتر کا کام کرے۔ اللہ ہمیں اپنے رب پر توکل کرنے والیاں بنا دے، اللہ کی ذات پر یقین کرنے والیاں بنا دے، اللہ کے ہر فیصلے کو دل سے قبول کرنے والی، صبر و شکر کرنے والی بندیاں بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔